عورت کا استحصال۔ بعض افراد نے عورت کے پردے کو اقتصادی پہلو سے نسبت دے کر یہ کہا ہے کہ پردہ مرد کے عہد مالکیت اور تسلط کی یادگار ہے۔ مردوں نے عورتوں سے اقتصادی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ان کا کنیزوں اور غلاموں کی طرح استحصال کیا۔ انہوں نے عورتوں کو خانہ نشین بنایا اور انہیں اس بات پر مطمئن کرنے کے لیے ان کا از خود گھر سے نکلنا معیوب ہے، پردے اور خانہ نشینی کا تصور ان کے ذہن نشین کرایا گیا۔ اس تخیل کو پیش کرنے والوں نے نان و نفقہ اور مہر سے متعلق مسائل کو بھی عورت پر مرد کی مالکیت کی دلیل قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ ایران کے مدنی اور اساسی قوانین پر تنقید نامی کتاب کے صفحہ 27 پر درج ہے۔ جس وقت ایران کا مدنی قانون مدون ہوا، اس وقت دنیا کے بعض حصوں میں پردہ فروشی کے آثار پائے جاتے تھے، اور ایران میں بھی اگرچہ ظاہری طور پر یہ رسم ختم ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی مقننین کے ذہنوں میں پردہ فروشی اور اپنے ماتحتوں کو تکلیف پہنچانے کا عنصر موجود تھا۔ عورت کو ان دنوں ایک بکاؤ مال سمجھا جاتا تھا۔ اسے مردوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، اجتماعات میں شرکت کرنے اور حکومتی مناصب تک پہنچنے کا حق نہیں تھا۔ اگر عورتوں کی آواز کسی نامحرم تک پہنچ جاتی تو وہ اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی۔ مختصر یہ کہ اس زمانے کے مرد عورت کو ایک ایسی مشین سمجھتے تھے جس کا کام صرف امور خانہ داری اور بچوں کی پرورش تک محدود تھا، اور اگر کبھی اتفاقاً وہ گھر سے باہر جانا بھی چاہتی تو اسے سر سے پاؤں تک سیاہ چادر میں لپیٹ کر روانہ کیا جاتا تھا۔ اس پوری عبارت میں لکھنے والے کی اختراع پردازی اور اس کی غرض و غایت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کب اور کہاں اس قانون کا عمل درآمد تھا کہ اگر عورت کی آواز کوئی نامحرم سن لے تو وہ اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی تھی۔ کیا یہ افکار ایک ایسے معاشرے کی پیداوار ہو سکتے ہیں جس کے مذہبی خطبہ آئے دین منابر سے جناب سیدہ اور جناب زینب صلوات اللہ علیہ و سلام اللہ علیہ کی ان تقریروں کو لوگوں کی سماعت تک پہنچاتے رہتے ہیں، جنہیں ان ہستیوں نے مسجد نبی اور کوفہ و شام کے بازاروں میں گوش گزار فرمایا تھا؟ کب اور کہاں عورت ایران کی مسلم آبادی میں مرد کی کنید رہی ہے؟ سب جانتے ہیں کہ مسلم گھرانوں میں اسلامی احکام کے تحت عورت سے زیادہ مرد اس کا خیال رکھتا ہے اور اس کے لیے تمام آسائشات فراہم کرتا ہے۔ عورت ان گھروں میں ظلم، زیادتی اور تحقیر و اہانت کا شکار رہی ہے جہاں روح اسلام کا فقدان تھا یا اس میں کمزوری پائی جاتی تھی۔ تعجب کا مقام ہے، وہ لکھتا ہے، عورت کو یہ حق نہ تھا کہ وہ مردوں کے ساتھ نشست و برخاست کرے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کے برعکس صاف ستھرے اسلامی ماحول میں مرد کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ غیر عورت کے ساتھ اپنی بیٹھک جمائے۔ مرد وہ ذات ہے جو ہمیشہ عورت کو لذت دیدہ اور اپنی شاد کامی کا ذریعہ قرار دینے میں حریص ہوتا ہے۔ ہرگز کوئی مرد فطرتاً مائل نہیں ہوتا کہ اس کے اور عورت کے درمیان کوئی حجاب حائل ہو، اور جہاں کہیں یہ حجاب برطرف ہوا وہاں مرد کی جیت اور عورت کی ہار مسلم ہے۔ آج مرد آزادی اور مساویانہ حقوق کے خوبصورت ناموں سے اس حجاب کو برطرف کر کے عورتوں کو اپنے بیہودہ مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ عورت کی بردگی کو ہر کھلی آنکھ مشاہدہ کر رہی ہے۔ مرد مادی فوائد کے حصول کے لیے عورت کو اپنے تجارتی مراکز میں ماڈل کے طور پر پیش کر رہا ہے، اور وہ اپنی شرافت کو چند ٹکوں کے عوض کھلے بندوں نیلام کر رہی ہے۔ اس طرح کی نشست و برخاست جس کی مصنف اور اس کے ہم خیال افراد کو تمنا ہے، سوائے مرد کے منفعت جوئی اور عورت کی منفعت رسانی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں کہ جہاں عورت سے مرد کی کوئی مادی غرض وابستہ نہ ہو، ایسے صاف ماحول کی نشست و برخاست کو اسلامی معاشرے نے کبھی ممنوع قرار نہیں دیا ہے۔ اسی کتاب کے لکھنے والے نے سماجی علوم کے اعتبار سے عورت اور مرد کے باہمی تعلقات کی تاریخ کو 4 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا دور اس فطری اور اشتراکی مرحلے سے متعلق ہے جس میں مرد و زن بغیر کسی قید و شرط کے آپس میں میل ملاپ رکھتے تھے۔ اس دور میں مصنف کے خیال کے مطابق بنیادی طور پر گھریلو زندگی کا تصور موجود نہیں تھا۔ دوسرا دور مرد کی حاکمیت کا دور ہے، جہاں اس کو عورت پر غلبہ حاصل تھا اور وہ اپنے آپ کو اس کا مالک سمجھتا تھا۔ اس نے عورت کو محض ایک فرما بردار کنیز کی صورت دے رکھی تھی، اور پردہ اس دور کی یادگار ہے۔ تیسرا دور عورت کے قیام اور اعتراض کا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں عورتیں مردوں کی زیادتیوں سے بیزار ہو کر ان کے مظالم کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئیں، اور جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ مردوں کی سخت طبیعت اتنی آسانی سے ان کے حقوق کی رعایت کے لیے تیار نہیں، تو انہوں نے اپنے حقوق کو منوانے کے لیے مردوں کے خلاف بتدریج شورش کی۔ تنظیموں کا قیام عمل میں آیا۔ نشر و اشاعت کے لیے مردوں کے خلاف بتدریج شورش کی تنظیموں کا قیام عمل میں آیا۔ نشر و اشاعت، تقریروں اور گروہ بندیوں کے ذریعے سے انہوں نے مردوں سے مقابلہ کیا۔ ضمناً جب انہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ مردوں کی موزوری اس غیر صحت مندانہ تربیت کا نتیجہ ہے جو انہیں بچپن میں
اور خاص طور پر لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان ترجیحی روش سے حاصل ہوئی ہے، تو انہوں نے تعلیم و تربیت کے عمومی نقائص کو دور کرنے کی کوشش کی۔ چوتھے دور میں عورت اور مرد کے درمیان مساویانہ حقوق کی گفتگو ہے، اور یہ صورتحال پہلے دور سے بالکل ملتی جلتی ہے۔ یہ دور 19ویں صدی کے اواخر سے شروع ہوا ہے اور ابھی تک اسے ہماگیری حاصل نہیں ہوئی۔ اس منطق کی روح سے عورت کا پردہ مرد کے ہاتھوں عورت کی اسیری سے عبارت ہے، اور اس اسیری کا سبب یہ ہے کہ مرد اس سے زیادہ اقتصادی فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تبصرہ: ان 4 ادوار میں عورت اور مرد کے روابط کی تاریخی تقسیم اس ناکام تخلیق کا نتیجہ ہے جسے کمیونزم کے پیروکاروں نے اقتصادی عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے پیش کیا، اور یہ موضوع ان کے نزدیک تمام اجتماعی امور کا سنگ بنیاد ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نوع بشر کے تاریخی ادوار پہلے اشتراکی دور، ملوک الطوائفی دور اور اسی طرح سرمایہ داری کمیونزم اور دوسرے اشتراکی دور سے عبارت ہے، اور یہ دوسرا اشتراکی دور پہلے اشتراکی دور سے مکمل طور پر مشابہت رکھتا ہے۔ سابق الذکر کتاب میں عورت کی زندگی کے ادوار سے متعلق جو کچھ بھی کہا گیا ہے وہ سب اسی کی نقل ہے، مگر ایسی نقل جو کسی صورت سے ٹھیک نہیں بیٹھتی۔ ہمارے نظریے کے مطابق عورت کی زندگی میں ایسے ادوار کبھی نہیں رہے ہیں اور ان کا وجود بعید از مکان ہے۔ وہی پہلا اشتراکی دور جس کا تذکرہ کیا گیا ہے سماجی علوم کی تاریخ کے اعتبار سے کسی طور پر درست نہیں۔ سماجی علوم کی تاریخ اب تک کوئی ایسی مثال نہیں پیش کر سکی کہ جس سے وہ یہ بتا سکے کہ نوع بشر میں کوئی ایسا دور بھی گزرا ہے جس میں گھریلو یا خاندانی زندگی کا فقدان رہا ہو۔ ہم ادوار کی اس بحث میں الجھنا نہیں چاہتے، بلکہ صرف اس دعوے پر بحث اور تبصرہ کرنا چاہتے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مرد کی مالکیت عورت کے پردے کا سبب رہی ہے۔ ہم اس بات کو تمام اقوام میں کلی اصول کے طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مرد گزشتہ ادوار میں عورت کو ذریعہ منفعت سمجھتا تھا اور اس سے اقتصادی فائدہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ زوجیت سے مربوط محبت ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ مرد زبردست طبقہ بن کر عورت کو زیر دست طبقہ میں شمار کرے اور اس پر حکومت چلا کر اس کا استحصال کرے۔ یہ بات بالکل ایسی ہے جیسے ہم یہ کہیں کہ گزشتہ ادوار میں ماں باپ ایک طبقہ بن کر دوسرے طبقے کی صورت میں اپنی اولاد پر حکومت کر کے ان کا استحصال کرتے تھے۔ ماں باپ اور اولاد کے درمیان محبت کی زنجیر ایک ایسی انہونی بات کی معنی بنتی ہے۔ زوجین کے درمیان محبت و چاہت کی فضا پچھلے ادوار اور گزشتہ اقوام میں آج سے زیادہ رہی ہے، اور عورت نے اپنے حسن و جمال اور قوت کشش کے ذریعے مردوں کے قلوب پر حکمرانی کی ہے اور انہیں اپنی خدمت پر مامور کیا ہے۔ مرد اپنی رضا اور رغبت سے عورت کا نام و نفقہ فراہم کرتا ہے تاکہ اسے خوش اور سخی رکھ سکے۔ اس نے عورت کو محاذ جنگ سے دور رکھ کر خود بال بچوں کی حفاظت کے لیے قیام کیا، لیکن ساتھ ہی ہم اس کا انکار بھی نہیں کرتے کہ مردوں نے گزشتہ ادوار میں عورتوں اور بچوں پر زیادتی نہیں کی ہے اور ان دونوں سے اقتصادی فائدہ حاصل نہیں کیا ہے، اس نے تو خود اپنے آپ پر بھی ظلم کیا۔ مرد نے استحصال اور منفعت جوئی سے نہیں بلکہ اپنی جہالت اور بیجا تعصب کے سبب اپنے آپ پر بھی ظلم کیا ہے اور اپنے بال بچوں پر بھی۔ اس نے اقتصادی اعتبار سے عورت کی خدمت بھی کی ہے اور اس سے اقتصادی فائدہ بھی حاصل کیا ہے۔ جب کبھی مرد کی طبیعت میں خشونت پیدا ہوئی، عشق و محبت کا زور اس کے وجود میں کمزور پڑ گیا اور اس نے عورت کو ایک اقتصادی اعلی کار سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھا لیا، لیکن ہم اس کو 19ویں صدی سے قبل کے معاشروں پر محیط ایک کلیہ قرار نہیں دے سکتے۔ عورت کے حقوق کی پامالی، اس کا استحصال اور اس پر ظلم و زیادتی فقط 19ویں صدی سے پہلے کے دور ہی تک منحصر نہیں، 19ویں اور 20ویں صدی میں بھی عورت کے حقوق گزشتہ سے کچھ کم پامال نہیں ہوئے ہیں۔ البتہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اس صدی کی خصوصیات میں یہ بات شامل ہے کہ اب اس پر منطقی دلائل کا ایک پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ ہمارا موضوع گفتگو اسلام ہے۔ آخر اسلام نے اپنے احکامات میں پردے کی ضرورت کیوں محسوس کرتا ہے؟ کیا وہ عورت کو اقتصادی اعتبار سے مرد کی خدمت میں حاضر کرنا چاہتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اسلام میں پردے کا یہ مقصد نہیں ہے۔ یہ اسلام نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ مرد عورت سے اقتصادی فوائد حاصل کرے، بلکہ اس نے سختی سے اس کی مخالفت کی ہے۔ اسلام نے قطعی طور پر یہ ناقابل تردید اعلان کیا ہے کہ مرد کو کسی عنوان سے بھی عورت سے اقتصادی استفادے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ مسئلہ کہ عورت اقتصادی آزادی کی حامل ہے، اسلام کے قطعی مسلمات میں سے ہے۔ عورت کا کام اسلام کے نقطۂ نظر سے خود اس سے وابستہ ہے۔ عورت اگر چاہے تو گھر میں سونپے جانے والے کام کو بلا معاوضہ نیک عملی کی صورت میں انجام دیتی ہے، اور اگر نہ چاہے تو مرد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اسے مجبور کرے۔ یہاں تک کہ وہ دودھ پلائی کے مسئلے میں بھی باوجود اس کے کہ یہ عمل زوجہ کے فرائض میں شامل ہے، تاہم یہ فرض اس کے حق کی اجرت کو ساقط نہیں کرتا۔ یعنی اگر زوجہ بالفرض 1000 روپے کے عوض اپنی فرزند کو دودھ پلانا چاہتی ہے اور ایک غیر عورت بھی اس کام کے لیے اتنا ہی معاوضہ کی طلبگار ہے، تو باپ پر لازم ہے کہ وہ اپنی زوجہ کو مقدم رکھے۔
मगर इस सूरत में बाप बच्चे को दाया के सुपुर्द कर सकता है जब उसकी तवज्जो दाया से ज़्यादा रकम का मुतालबा करे। औरत अपने लिए हर काम का इंतखाब कर सकती है, मगर ये कि वो काम घर के निज़ाम और अज़दवाजी हुकूक पर असरअंदाज न हो, और फिर उससे हासिल होने वाली आमदनी भी मुतलक तौर पर ख़ुद उसकी अपनी ज़ात से मुतअल्लिक़ होगी। अगर इस्लाम में पर्दा औरत की इक़्तिसादी इस्तेसाल से इबारत था तो वो औरत को मर्द की बेगार के लिए मुकर्रर करता। ये बात कतान माकूल नहीं है कि एक तरफ तो वो औरत की इक़्तिसादी आज़ादी का कायल हो और दूसरी तरफ पर्दे को उसके इस्तेसाल के लिए वज़ा करे। बस इस्लाम का हरगिज़ ये मंशा नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम किताब फ़लसफ़ा हिजाब, औरत पर्दे की आगोश में। मुअल्लिफ़ आयतुल्लाह मुर्तज़ा मुताहरी। अदम तहफ़्फ़ुज़। पर्दे के ज़हूर का एक और सबब अदम तहफ़्फ़ुज़ बयान किया गया है। ज़माने क़दीम में नाइंसाफ़ी और अदम तहफ़्फ़ुज़ के वाक़यात की बहुत बहुतात थी। लोगों का मालो मता और उनकी नामूस सरकशों और ताकतवरों से महफूज नहीं थी। साहिबान दौलत अपनी दौलत को दफीनों की सूरत में ज़ेर ज़मीन दफन करने पर मजबूर थे। ख़जानों के महफूज रहने का सबब ये था कि साहिबान सीमो वज़रा अपने दफीने का पता इस खौफ से अपने बच्चों तक को नहीं देते थे कि कहीं उनका राज बच्चों के ज़रिए खुल न जाए। इस तरह कभी ऐसा इत्तेफाक रूनुमा होता कि बाप नागहानी मौत से राहिए मुल्क अदम हुआ और अपने राज से किसी बच्चे को आगाह नहीं कर सका। उसके नतीजे में उसकी दौलत हमेशा के लिए मिट्टी के ढेर तले दब जाती। इस्तु ज़हबक व ज़हाबक व मज़हबक का मशहूर मक़ूला इसी दौर की पैदावार है, जिसके माने ये हैं कि अपनी दौलत, अपनी मंजिल, सफ़र और अपने अक़ीदे को किसी पर ज़ाहिर ना करो। जिस तरह दौलत व सरबत के लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं था, उसी तरह औरत की ज़ात भी महफूज नहीं थी। खूबसूरत औरतों के खाविंद अपनी औरतों को अहले ज़ौर की निगाहों से महफूज रखने पर मजबूर थे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनकी औरत दूसरों की मिल्कियत बन जाती थी। सासानी दौर में ईरान इस किस्म के दर्दनाक वाक़यात व हादसात से दो चार रहा है। शाहज़ादे, ज़रदश्ती, उलमा, हत्ता कि रऊसा और चौधरी हज़रात भी जब किसी घर में किसी खूबसूरत औरत का निशान पाते तो उस घर में घुसकर उस औरत को उसके शौहर से छीन लेते थे। उस ज़माने में मामला पर्दे और हिजाब का न था, बल्कि औरत को इस तरह छुपाना और मख्फी रखना मकसूद था कि किसी को उसका पता न चले। वेलडोरा इस सिलसिले में अपनी किताब तारीख़ तमद्दुन में कदीम ईरान से मुताल्लिक़ बड़े शर्मनाक वाक़यात नक़ल करता है। कांट गोबिनियो अपनी किताब ईरान में 3 साल में लिखता है कि उस वक्त ईरान में राइज पर्दा दरअसल इस्लाम से ज़्यादा कब्ल इस्लाम के दौर से वाबस्ता था। वो लिखता है कि कदीम ईरान में औरतों के लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं था। नौशीरवां के बारे में जो गलत तौर पर आदिल मशहूर है, लिखा है कि उसने अपनी फ़ौज कर्नल की खूबसूरत बीवी से उसकी गैर मौजूदगी में तजावुज़ किया। जब उसका खाविंद घर लौटा तो उसकी बीवी ने उसे सारा माजरा कह सुनाया। बेचारे खाविंद ने सोचा कि बीवी तो हाथ से जा रही है, लेकिन अब उसकी अपनी जान भी खतरे में है, लिहाजा उसने फ़ौरन अपनी बीवी को तलाक दे दी। जब नौशेरवान को ये बात मालूम हुई कि उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी है तो उसने मज़कूरा कर्नल से कहा, मैंने सुना है कि तुम एक खूबसूरत बाग के मालिक थे और अब हाल ही में तुमने उसे छोड़ दिया है, आखिर क्यों? कर्नल ने जवाब दिया, मैंने उस बाग में शेर के पंजों के निशान देखे। मुझे खौफ महसूस हुआ कि कहीं ये शेर मुझे भी न फाड़ खाए। नौशीरवान हंसा और कहा, नहीं, अब वो शेर उस बाग में नहीं आएगा। इस अदम तहफ़्फ़ुज़ का ताल्लुक़ सिर्फ ईरान और उसके गुज़िश्ता अदवार से नहीं है, बल्कि दास्तान हमने आधी रात की अज़ान की जो दास्तान नक़ल की है, उसमें ये तज़किरा है कि इस तरह के न जाने कितने वाक़यात बगदाद में उस वक्त रूनुमा हुए जब वहाँ के तख्त खिलाफत पर मावरा अल नहर के लोगों का कब्ज़ा था। अभी हमारे करीबी दौर में एक शहज़ादे ने अस्फ़हान में इस तरह की बहुत सी ज़्यादतियाँ की और अस्फ़हान के लोग उसके दौर हुकूमत से मुताल्लिक़ बहुत से वाक़यात नक़ल करते हैं। तबसरा। हम गुज़िश्ता अदवार के अदम तहफ़्फ़ुज़, नाइंसाफ़ियों और उसके नतीजे में औरत की पर्दा नशीनी के मुनकिर नहीं हैं। यकीनन पर्दे और उसके मुताल्लिक़ तसव्वुरात की सख्ती उन्हीं तारीख़ी वाक़यात का नतीजा है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि क्या इस्लाम में भी पर्दे का यही फ़लसफ़ा रहा है। अव्वल तो ये बात दुरुस्त नहीं है कि हमारे दौर में औरत को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया है। इसी यूरोप और अमेरिका की सनती दुनिया में, जिसे हम गलत तौर पर मुतमद्दिन दुनिया कहते हैं, हैरतनाक हद तक ज़िना बिलजब्र के वाक़यात देखने में आते हैं।
جب متمدن دنیا کی یہ کیفیت ہو تو پھر نیم متمدن یا پورے طور پر وحشی قوموں کی کیا صورت ہوگی؟ جب تک دنیا میں شہوت کی حکومت قائم ہے اس وقت تک ناموس کے تحفظ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ واقعے کی صورت مختلف ہوتی ہے۔ کبھی فلاں خان صاحب یا فلاں چودھری صاحب اپنے مسلح آدمی بھیج کر کسی عورت کو اس کے گھر سے اچک لیتے ہیں، اور کبھی کسی شب کی محفل میں رقص و سرود کے درمیان اسے اپنے شوہر اور بچوں سے جدا کر دیتے ہیں۔ اس قسم کے حادثات یا مختلف ذرائع سے اغوا کی وارداتیں ہم آئے دن اخبارات میں پڑھتے ہیں۔ ایرانی روزنامہ اطلاعات اپنے 1947-69 شمسی کے شمارہ میں امریکی عورتیں جنسی حملوں کی زد پر کے عنوان سے ایک رپورٹ میں لکھتا ہے۔ واشنگٹن ایسوسی ایٹڈ پریس امریکی حکومت کو اپنی رپورٹ پیش کرنے والے 3 محقق ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ امریکہ میں لاس اینجلس وہ مقام ہے جسے زنا بالجبر کے واقعات میں اولویت حاصل ہے، اور اس سلسلے میں واشنگٹن 13ویں درجے پر آتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ واشنگٹن میں خواتین جنسی حملوں کی زد میں نہیں ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ اس شہر میں دوسرے شہروں کی نسبت عورتوں کو زیادہ تحفظ حاصل ہے۔ لاس اینجلس میں ہر 1 لاکھ افراد میں 52 افراد زنا بالجبر کے واقعے سے دوچار ہوتے ہیں، جبکہ واشنگٹن میں اس کا تناسب 17/7 ہے۔ نیویارک میں 6 ماہ کے عرصے میں آبرو ریزی کے 3000 واقعات پولیس کے ہاتھ درج کرائے گئے ہیں۔ شکایت درج کرانے والوں میں 6 سال سے 88 سال تک کی عمر کے افراد شامل ہیں، لیکن بیشتر شاکیوں کی عمر 14 سال ہے۔ بس یہ دعویٰ کہ دور حاضر میں عورت کو مکمل تحفظ حاصل ہے اور صاحبان عفت و عصمت کو اس بارے میں مطمئن ہونا چاہیے، یہ ایک مفروضے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ثانیاً، اگر ہم یہ فرض کریں کہ دنیا میں مکمل طور پر عصمت کو تحفظ حاصل ہے اور اب زنا بالجبر کا کہیں وجود نہیں، کسی کی عصمت دری میں اب دونوں کی مرضی شامل ہوتی ہے، تو ہمیں